نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 83 سے 86 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ آیت 83 ترجمہ: اور جب ہم نے اسرائیلیوں سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز باقاعدہ وقت پر پابندی سے پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر چند لوگوں کے علاوہ تم اس عہد سے پھر گئے اور تم نے منہ موڑ لیا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 83 کا۔ اب اس آیت کی تفسیر: یہودیوں سے جن باتوں کا عہد لیا گیا انہی کا بیان ہے، مگر وہ اپنے تمام عہدوں سے پھر گئے اور دیدہ دانستہ ان سے منہ موڑ لیا، جبکہ وہ عہد انہیں یاد تھے، بھولے بھی نہ تھے۔ چنانچہ اللہ نے سب سے پہلے تو انہیں یہ حکم فرمایا تھا کہ اسی کی عبادت کریں اور غیروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ یہی تمام لوگوں کو حکم ہے۔ اسی کے لیے تمام دنیا رچائی گئی اور انسان پیدا کیا گیا۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسے یہی حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا: ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا جو یہ دعوت دے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیروں کی عبادت سے بچتے رہو۔ حق تعالیٰ کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا حق یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے عظیم حق کے بعد تمام مخلوق کے حقوق ہیں، جن میں سب سے اہم ماں باپ کا حق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ کے حق کا اور ماں باپ کے حق کا ساتھ ساتھ بیان آتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: میرا شکر بجا لاؤ اور ماں باپ کا شکر بھی، تجھے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 23 میں آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یتیم کی تعریف: یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے۔
مسکین کی تعریف، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین محتاج و تنگ دست کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے۔ پوری تفصیل سورہ نساء میں وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں انشاءاللہ آپ آئے گی۔ اچھی بات کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت و پیار اور نرمی سے باتیں کیا کرو، اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق ہی کے ساتھ برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا شوق دلاؤ۔ اچھی بات بھلائی کا شوق اور برائیوں سے نفرت دلانا ہے، بردباری اختیار کرنا، معاف و درگزر کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات معمولی نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو۔ حسن سلوک کے ساتھ اچھی بات کا بھی حکم دیا گیا تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان جمع ہو جائیں اور ہر دل عزیز بن جائے۔ لیکن یہودی ان تمام عہدوں سے پھر گئے۔ ہاں، تھوڑے سے اللہ کے بندے ان پر جمے رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت 36 میں فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ والوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یقین مانو حق تعالیٰ مغرور و شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا۔ الحمدللہ امت محمدیہ ان تمام ہدایتوں پر کاربند ہے اور دیگر امتوں سے زیادہ ثابت قدم اور فرما بردار ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت 84 سے 86 پیش کی گئی جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ خون نہ بہاؤ اور آپس والوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو تو تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس پر گواہ بھی بنے، پھر بھی تم آپس والوں کو قتل کر ڈالتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی سے دوسروں کی حمایت کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس گرفتار ہو کر آ جائیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حکم پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا بحج اس کے اور کیا ہو کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ہولناک عذابوں میں مبتلا کر دیے جائیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انہی لوگوں نے آخرت دے کر دنیاوی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ یہ آیت 84 سے 86 کا ترجمہ تھا۔ اب آیت وار تفسیر اس طرح ہے۔ آیت 84 کی تفسیر، ان آیتوں میں ان یہودیوں کی ترویج ہے جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ مدینے کے انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ جاہلیت میں ان دونوں میں ہمیشہ انبن اور قتل و خونریزی رہتی تھی۔ مدینے کے یہودی 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ پہلے 2 قبیلے خزرج کے حلیف یعنی دوست تھے اور بنی قریظہ اوس کے۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تو ہر قبیلے کا دوست اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا۔
اس طرح دونوں قبیلوں کے دوست ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے تھے اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کا مکان و دکان بھی لوٹ لیتے تھے اور انہیں گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ پھر جب لڑائی بند ہوتی تو پسپا فریق کے اسیروں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قوم کے اسیروں کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اسی حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ایک حکم تو مان لیا، لیکن یہ حکم کہ کسی کو قتل و جلا وطن نہ کرو ٹھکرا دیا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک حکم کو مان لو اور دوسرے کو ٹھکرا دو؟ تم خود ہی انصاف کرو۔ قوم کے افراد سب بھائی بھائی اور بمنزلہ ایک فرد کے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں محبت و رحم کرنے میں اور میل جول میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور بخار و بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، یعنی تم اپنے قول و قرار کے متعارف بھی ہو اور گواہ بھی۔ آیت 85 یہودیوں کی صفہ کا بیان ہے۔ تورات میں خونریزی حرام اور فدیہ دے کر قوم کے قیدیوں کو چھڑانا فرض ہے۔ آیت 86 کی تفسیر، انہی لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا جو انہیں اس ہمیشگی والے ہولناک عذاب سے چھڑا لے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 83 سے 86 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن حکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔